معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تبارک و تعالی نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے اور کسی بھی نتیجے کے لیے دنیا میں سبب کا اختیار کرنا لازم قرار دیا ہے، حتیٰ کہ منہ کے اندر لقمہ چبانے کا بھی اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ بغیر لقمہ چبائے پیٹ کے اندر، بغیر نگلے پیٹ کے اندر نہیں جاتا۔ اسی طرح چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی سبب کے بعد وجود میں آتی ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم دنیا میں آ گئے تو بچپن میں جس طرح ماں پالتی ہے اور باپ خرچے اٹھاتا ہے، وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ بس زندگی یوں ہی گزر جائے گی۔ دنیا میں جینے کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑتا ہے، ہاتھ پیر چلانا پڑتا ہے۔ مقدر اور تقدیر اپنی جگہ ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اکتساب کے لیے، محنت کے لیے اور جد و جہد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس دنیا کے بعد جو آنے والی آخرت ہے، آنے والی زندگی ہے، وہاں کوئی محنت نہیں ہے، وہ تو اس محنت کا نتیجہ ہے۔ جو آپ یہاں کریں گے وہی وہاں دیکھیں گے، وہی وہاں ملے گا۔ تو محنت کی جگہ دنیا ہے، کام کرنے کی جگہ دنیا ہے، اور نتیجہ اور رزلٹ اور ثواب پانے کا آخرت میں آئے گا نمبر۔ تو اس لیے ہمیں یہ سمجھ لینا ضروری ہے کہ دنیا میں جینے کے لیے ہاتھ پیر مارنا پڑے گا، ہاتھ پیر چلانا پڑے گا، اور آخرت کے لیے بھی وہی معنی ہے۔ بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے سہارے آپ جی رہے ہیں تو آپ محتاج ہیں، معذور ہیں، مجبور ہیں، غلام ہیں، محکوم ہیں۔ خود مختاری کے لیے، اپنے پیر پر کھڑے ہونے کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح عالم آخرت کو بنانے کے لیے، آخرت کی زندگی صحیح طور پر گزر جائے، کامیابی کے ساتھ گزر جائے، اس کے لیے بھی ہمیں یہاں بہت کچھ کرنا ضروری ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے، ہمارے اعمال کے نتیجے میں وہاں نعمتیں تیار ہوں گی۔ ایک چھوٹی سی مثال، ایک شادی محل ہے۔ آپ شادی محل کو بک کرتے ہیں تو اس میں پوچھا جاتا ہے کہ ڈیکوریشن آپ خود کریں گے یا ہمیں کرنا ہے۔ شادی محل بس در و دیوار کا نام ہے، اس میں سجاوٹ، ڈیکوریشن، اس میں لائٹیں آپ کے پیسے کے حساب سے وہاں استعمال ہوگی اور انتظام کیا جائے گا۔ آپ جتنا پیسہ دیں گے اتنا ڈیکوریشن ہوگا، جتنا آپ چاہیں گے اس میں آپ روشنی، لائٹیں اور دوسرے تکلفات کا انتظام کر لیں۔ تو پیسہ خرچ کرنے پر شادی محل میں رونقیں آتی ہیں۔ اسی طرح آپ جنت کو خوشگوار بنانا چاہیں، جنت کو سجانا چاہیں، حسین اور خوبصورت بنانا چاہیں، تو آپ کو دنیا میں اچھے اعمال کرنے پڑیں گے۔
سبحان اللہ کے ذریعے سے جنت میں ایک درخت لگتا ہے، تسبیحات کے ذریعے سے آپ کے درجے بلند ہوتے ہیں۔ یہ سب جو حدیث میں آیا وہ اسی لیے آیا کہ یہاں آپ جتنا عمل کریں گے اتنا ہی آپ وہاں قیامت کے دن اجر پائیں گے، جنت حسین اور خوبصورت پائیں گے۔ تو نہ دنیا بغیر محنت کے ہمیں ہاتھ آنے والی ہے، نہ آخرت۔ دنیا بھی محنت چاہتی ہے، آخرت بھی محنت چاہتی ہے۔ محنت نہیں کریں گے دنیا ہمیں دھتکار دے گی، لات مار دے گی۔ دنیا میں نکموں کی ضرورت نہیں ہے۔ جو نکمے ہوتے ہیں چور اچکے بن جاتے ہیں، دوسروں کے محتاج ہوتے ہیں، دوسروں کی چمچہ گیری کرتے ہیں، وہ خود اپنا پیٹ پالنے کے لیے دوسروں کے در پر پڑے ہوتے ہیں۔ محنت کریں گے تو آپ شان و شوکت کے ساتھ اپنی بھی زندگی گزاریں گے، اور آپ اپنے بال بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے بھی ایک سہارا بنیں گے۔ تو دنیا بھی ہماری محنت چاہتی ہے اور آخرت بھی ہماری محنت چاہتی ہے۔ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، ہم بہت سنتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ تعالی بنی کلب کی بکریوں کے ریوڑ کے برابر بندوں کو معاف کرتا ہے، بے شک معاف کرتا ہے۔ لیکن ہم نے کبھی اپنے چہرے کو دیکھا، ہم نے اپنے آپ میں کبھی دیکھا معاف کسے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ مغفرت کا پروانہ کسے دیتا ہے؟ کیا ہم اس میں شامل ہیں؟ کیا ہم نے اپنی شکل و صورت ویسی بنائی ہے کہ اللہ ہمیں معاف کر دے؟ میرے دوستو، ہم انسان ضرور ہیں لیکن ہم مسلمان نہیں بن سکے، مومن نہیں بن سکے۔ مومن تو سراپا بندگی والا ہوتا ہے، فرما بردار ہوتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والا ہوتا ہے، اطاعت و فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے۔ ایک انسان بقرعید میں اپنے جانور کو کتنا پالتا ہے، 5-6 مہینے، 1 سال، 2 سال پہلے وہ جانور کو لے کر آ جاتا ہے، چھوٹے سے پالتا ہے، اور وہ جانور قریب قربانی سے پہلے اتنا وہ مانوس ہو جاتا ہے کہ وہ آدمی چلتا ہے تو وہ جانور بھی چلتا ہے، مالک رک جاتا ہے وہ بھی رک جاتا ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے کہ اس جانور کے گردن سے رسی ہٹا دیتا ہے، صرف اشارے پہ وہ جانور ناچتا ہے۔ مالک جہاں جہاں جاتا ہے جانور بھی وہیں جاتا ہے، جہاں رک جاتا ہے وہیں جانور بھی رک جاتا ہے۔ یعنی وہ بندہ اور وہ جانور دونوں میں اتنی مطابقت ہو جاتی ہے کہ جانور اسی مالک، اپنے مالک کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ جانور میں یہ خاصیت رکھتی ہے کہ وہ آپ کے گھر میں تھوڑا کھانا مل جاتا ہے، تھوڑا پیار مل جاتا ہے تو وہ آپ کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے، آپ کے نقش قدم کو نہیں چھوڑتا، آپ کے در کو نہیں چھوڑتا۔ جانور کا حال یہ ہے۔ کتے کی وفاداری بہت مشہور ہے، بلی، تمام جانور جس کو انسان پالتا ہے وہ اس کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ افسوس مسلمانوں، جانور نے ہماری بات مان لی لیکن ہم انسان ہو کر اپنے رب کی بات نہیں مان سکے، رب کی فرما برداری نہیں کر سکے۔ تو بندگی نقش قدم پر چلنے کا نام ہے۔ جس طرح بندے کے نقش قدم پر پالتو جانور چلتا ہے، انسان کے نقش قدم پر پالتو جانور چلتے ہیں، ایک انسان کے لیے، مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلے۔ ہر کام میں
وہ دیکھے کہ ہمارے آقا کا طریقہ کیا تھا، سونے کا طریقہ، جاگنے کا طریقہ، چلنے پھرنے کا طریقہ، کاروبار کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، ہر کام میں آپ کا طریقہ موجود ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام نے ہماری رہبری کی ہے، رہنمائی کی ہے۔ تو ایک عاشق رسول اور ایک صحیح مسلمان مومن وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں گے تو وہ صحیح معنوں میں وہ بندگی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اللہ نے جو کچھ فرمایا وہ آقا نے کر کے دکھلایا، فرمایا۔ تو اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے تو وہ اللہ کے حکم پر چل رہا ہے۔ تو ہم تو کم سے کم انسان نہیں بن سکے، صحیح معنوں میں مسلمان نہیں بن سکے، کم سے کم ہم اپنے جانوروں سے تو عبرت اور سبق حاصل کریں۔ جو جانور ہماری اتنی فرما برداری کرتا ہے، جو جانور ہمارے نقش قدم پر چلتا ہے، افسوس ہے مسلمانوں اللہ کے فرمان پر، رسول اللہ کے نقش قدم پر ہم نہیں چل سکے۔ تو اس مہینے میں یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو معاف کرتا ہے، لیکن کوئی معافی مانگنے والا بھی تو ہو۔ اللہ کو کیا غرض ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے درمیان یہ ہے، ہم نے بس اتنا سمجھ لیا کہ اللہ معاف کرتا ہے۔ یقیناً اللہ معاف کرتا ہے، لیکن کس کو معاف کرے گا؟ جس کے دل میں تڑپ ہوگی، جس کے دل میں جستجو ہوگی، جس کے دل میں اللہ سے رونے گڑ گڑانے اور معافی مانگنے کا جذبہ ہوگا۔ پیٹ بھروں کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا، اکڑے ہوئے لوگوں کو، بے نیاز لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک مجمع ہے، بہت بڑا مجمع ہے، دعا مانگی جا رہی ہے، اے اللہ تو اس مجمع کو معاف کر دے، اے اللہ تو اس مجمع میں جو مظلوم ہیں، مجبور ہیں، اے اللہ ان کو معاف کر دے، ان کو نواز دے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بڑے مجمع میں ایک بندہ بھی لاپرواہ ہوگا، ایک بندہ بھی بے نیاز ہوگا، جو دل سے اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ اس کی نحوست سے پورے مجمع کے لیے محرومی کا معاملہ فرما دیتا ہے، پورے مجمع کو محروم کر دیتا ہے۔ ایک آدمی اگر لاپرواہ ہو، ایک آدمی اگر اللہ کی طرف توجہ نہ کیا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک نحوست سے پورے مجمع کو محروم کر دیتا ہے۔ تو اللہ سے معافی مانگنے پر اللہ معاف کرتا ہے، اللہ سے مغفرت طلب کرنے پر اللہ مغفرت عطا فرماتا ہے۔ پیٹ بھروں کو اللہ معاف نہیں کرتا، اکڑے ہوئے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، لاپرواہ لوگوں کو اللہ معاف نہیں کرتا۔ جب ہم سے کوئی فقیر اور کوئی سوال کرنے والا، مانگنے والا ہم سے جب 1 روپیہ مانگتا ہے، روپے، 1 روپے کے لیے آپ اس کی شکل و صورت کو دیکھیں، کتنی عاجزی اس کے اندر ہوتی ہے۔ 1 روپے کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن وہ مانگنے والا آپ کے سامنے کتنی عاجزی ظاہر کرتا ہے، کتنا اپنے آپ کو مجبور بناتا ہے، اپنی شکل و صورت سے، اپنی آواز سے، اپنے حلیے سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں بہت مجبور ہوں، آپ 1 روپیہ دے دیں گے میرا کام ہو جائے گا۔ اس فقیر کو دیکھو، جب تک اللہ کے سامنے ہماری ایسی حالت نہ ہو، زبان سے، انداز سے، اپنے چہرے سے اللہ کے سامنے جب تک ہم اپنے آپ کو اس طرح سے عاجزی کے ساتھ نہیں مانگیں گے، اللہ نہیں دیتا۔ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ پیش آؤ، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بالکل مجبور بناؤ، معذور بناؤ، کمزور بناؤ، اللہ کے سامنے طاقتور بن کر، اکڑ کر، کھڑ کر، اور اپنے دل میں بے نیازی، اپنے مال و دولت پر بھروسہ کر کے اگر تم اللہ سے مانگتے ہو، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔
ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو تضرع کے ساتھ مانگو، اللہ سے تم تضرع، رو رو کر، گڑ گڑا کر، جس طریقے سے ایک فقیر آپ کے سامنے سوال کرتا ہے، تضرع کے ساتھ، آہوزاری کے ساتھ، مسکنت کو ظاہر کرتے ہوئے، غربت کو ظاہر کرتے ہوئے، اپنی مجبوری کو ظاہر کرتے ہوئے ایک فقیر آپ سے سوال کرتا ہے، اسی طریقے سے ہمیں اللہ کے سامنے تضرع کرنا چاہیے، آہوزاری کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے تو یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے، الحمدللہ 15ویں شعبان بہت قریب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، رجب، شعبان اور رمضان۔ یہ 3 مہینے ایک دوسرے سے بہت سبقت رکھتے ہیں، بہت فضیلت رکھتے ہیں۔ رجب کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت باقی کتابوں پر ہے۔ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن پاک کی فضیلت باقی تمام کتابوں پر ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دنیا میں جتنی کتابیں ہیں، آسمانی کتابیں، دنیاوی کتابوں کا تو کوئی شمار ہی نہیں ہے، دنیاوی کتابوں کا کوئی یہاں تذکرہ نہیں ہے، جتنی آسمانی کتابیں اللہ تعالیٰ نے اتاری ہیں ان تمام کتابوں میں سب سے بہترین، سب سے صحیح اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ رجب مہینے کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت باقی تمام کتابوں پر ہے۔ اور شعبان کی فضیلت اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے میری فضیلت باقی تمام انبیاء پر ہے۔ اللہ اکبر! 1.25 لاکھ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اس دنیا میں تشریف لائے، تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے سردار کون ہیں؟ ہم سب کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ شعبان یہ تمام مہینوں میں ایسی فضیلت رکھتا ہے جس طرح میں تمام انبیاء میں فضیلت رکھتا ہوں۔ اور رمضان کے بارے میں فرمایا کہ رمضان تمام مہینوں پر ایسی فضیلت رکھتا ہے جیسے اللہ اپنے تمام مخلوقات میں فضیلت رکھتا ہے۔ رمضان کی بات ہی الگ ہے، عبادتوں کا ثواب 2 گنا ہو جاتا ہے، 70 سے زیادہ اس کی فضیلتیں ہیں، نیکیاں بڑھ جاتی ہیں۔ اور رمضان میں اللہ تعالیٰ شیطانوں کو قید کر کے اپنے بندوں کو عبادت کا موقع عطا فرماتا ہے۔ کتنا ہی کمزور بندہ کیوں نہ ہو، رمضان میں اس کا دل اللہ کے گھر کی طرف لپکتا ہے، اللہ کے گھر کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ کی عبادت کے لیے اس کا دل دماغ متوجہ ہوتا ہے، دن بھر بھوکا رہتا ہے۔ تو رمضان کی بات ہی الگ ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر ایسی ہے جیسے خالق کی فضیلت مخلوق پر ہے۔ تو الحمدللہ رجب کا مہینہ گزر گیا، اب شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور کچھ ہی دنوں میں رمضان کی آمد ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو تیار ہونا چاہیے، رمضان کا استقبال کرنا چاہیے، رمضان کی تیاری کرنی چاہیے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابرین رمضان سے پہلے اس کی تیاری شروع کر دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اسی مہینے میں، شعبان کے مہینے میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آئندہ رمضان تجھے ملنا ہے یا نہیں، آئندہ رمضان تجھے دنیا میں ملنے والا ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ اسی مہینے میں 15ویں شعبان کو ہونا ہے۔ اس لیے اپنی پوری تیاری کے ساتھ ہمارے اسلاف اکابرین وقت کو گزارا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں نفلی روزے رکھا کرتے تھے، اور اتنا رکھتے کہ بعض دفعہ ایسا لگتا تھا کہ اب افطار نہیں کریں گے
کنٹینیو رمضان کا روزہ شروع کر دیں گے، اتنا رکھتے تھے، اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیا کرتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اے آقا، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے کیوں رکھتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ اسی مہینے میں ہماری عبادتیں اللہ کے سامنے پیش کی جاتی ہیں، موت و حیات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، کون بندہ اگلے سال تک زندہ رہے گا، کون مر جائے گا، کون حج کرے گا، کس کی کھیتی میں کتنا اناج ہوگا، کس کی تقدیر میں کتنی روزی دی جائے گی، یہ سارے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں روزے سے رہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جب میرے بارے میں لکھ رہا ہو تو وہ مجھے روزے کی حالت میں دیکھے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے آقا کی عادت شریفہ تھی، یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ لیکن امت کی حالت کو دیکھ کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شفقت فرمایا اور فرمایا کہ اس مہینے میں پورے مہینے روزہ نہ رکھو، رمضان سے کچھ دن پہلے چھوڑ دو۔ وہ کیوں؟ تاکہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے اور جس کا روزہ رکھنا فرض ہے، اس روزے میں تجھے کمزوری نہ ہو، اس روزے کے رکھنے میں تجھے ضعف طاری نہ ہو، کمزوری نہ ہو۔ اس لیے رمضان سے 2-4 دن پہلے اس مہینے میں روزہ رکھنا چھوڑ دو، ورنہ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں پورے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ تو شعبان کے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس مہینے کی خصوصیت بڑی حدیث کی کتابوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مہینے میں بندے کی ذرا سی توجہ پر اللہ کی رحمتیں برس پڑتی ہیں۔ ذرا بھی بندہ اگر اللہ کے سامنے دعا استغفار کر لے، اپنے آپ کو محتاج بنا کر، مجبور بنا کر، اپنے آپ کو نیاز مند بنا کر اگر دعا کر لے تو اللہ کی رحمتیں بہہ پڑتی ہیں۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام سال میں، ہر رات میں، آخری رات میں، تمام سال میں ہر رات میں، آخری تہائی رات میں جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، فجر سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سماء دنیا پر جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ اے میرے بندے، کون ہے مجبور جس کی میں بپتا سنوں، کون ہے مغفرت طلب کرنے والا جس کو مغفرت عطا کروں، کون ہے مجبور، بیمار، مشکل میں پھنسا ہوا جس کے لیے میں آسانیاں پیدا کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے میں اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے پورے سال۔ لیکن حدیث میں ہے کہ شعبان کی جو 15ویں رات ہے، شعبان کی جو 15ویں رات ہے، اللہ تعالیٰ تہائی رات کے حصے میں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ شروع ہی رات میں تشریف لاتا ہے، جلوہ گر ہوتا ہے۔ رات کے پہلے ہی حصے میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے ندا دی جاتی ہے کہ اے میرے بندے، کون ہے مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ میں اسے معاف کروں، کون ہے مجبور کی جس کی مجبوری کو دور کروں، کون ہے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو مالدار کروں، کون ہے اپنی حاجت بیان کرنے والا کہ میں اس کی حاجت کو سنوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے شروع رات ہی سے اعلان ہوتا ہے۔ تو وہ مہینہ شروع ہو کر اب 15ویں شعبان آنے والی ہے۔ میرے دوستو، ہمیں اپنے آپ کو پہچاننا ہے کہ ہم کون ہیں، ہم کس کی امت ہیں، ہم کس کے بندے ہیں۔ آج اسلام پوری دنیا میں اسی لیے پہچانا جاتا ہے۔ غیر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مسلمان کچھ بھی کر لیں لیکن اپنے رب کو چھوڑ کر کسی کو نہیں مانتے، اپنے رب کو چھوڑ کر کسی کے سامنے اپنے سر کو نہیں جھکاتے، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، اپنے رب کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ ہماری پہچان ہے۔ غیر ہماری یہ پہچان جانتے ہیں، مانتے ہیں کہ اللہ کے در کو چھوڑ کر یہ نہیں جاتے اور اپنے رسول سے اپنی جان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کی پہچان ہے۔ اس پہچان کو برقرار رکھو۔ غیر
جو ہمارے بارے میں خیال کرتے ہیں اس کو عملی جامہ پہناؤ، اللہ کے در کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ، اور اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی جان سے زیادہ کرو، اپنی اولاد سے زیادہ کرو، اپنی مال و دولت سے زیادہ محبت کرو، تبھی کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس مہینے میں رزق کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں۔ رزق آپ کہتے ہیں کہ یہ رزق فیصلہ اس مہینے میں ہوتا ہے، تو عام طور پر ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں کیا آتا ہے؟ رزق بولے تو صرف کھانا پینا، یہی ہمارے ذہنوں میں ہے۔ نہیں، رزق میں ساری چیزیں داخل ہیں۔ اچھی اولاد کا ہونا رزق میں داخل ہے، اچھے دوست کا ہونا رزق میں داخل ہے، اچھی بیوی کا ہونا، فرما بردار ہونا، یہ بھی رزق میں داخل ہے۔ تو رزق کے فیصلے ہوتے ہیں آئندہ 1 سال تک آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کی زندگی کتنے سال ہے، فیصلہ ہونے والا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آئندہ کون حج کرنے والا ہے یہ بھی لکھا جاتا ہے۔ یہ بجٹ کی رات ہے جو آنے والی ہے۔ موت و حیات کا علم اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اللہ کے پاس ہے۔ کون کب مرے گا، کون کتنے سال جیے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ آج سائنس اتنی ترقی کرنے کے باوجود وہ یہ نہیں بتا سکتی کہ انسان کب مرے گا۔ سائنس اور ٹیکنالوجی اور نئی نئی ایجادات کرنے والے وہ خود سائنس کے درمیان ہی میں، ریسرچ کرنے کے درمیان ہی میں مر جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں رہتا۔ بڑی بڑی مشینریاں تیار کرنے والے، قبل از وقت ساری چیزوں کا اعلان کرنے والے، کل بارش ہوگی، سورج گرہن لگنے والا ہے، زلزلہ آنے والا ہے، یہ سب مشینیں تیار ہیں، لیکن اللہ کی عزت و جلالت کی قسم ان کی مشینیں فیل ہو جاتی ہیں، ان کی مشینیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی جو ٹیکنالوجی ہے اس کے سامنے دنیا کی ٹیکنالوجی کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کس کا انجام کس طرح ہوگا، اللہ ہی جانتا ہے کس کی موت کس حالت میں ہوگی۔ ہم میں کون کیسا ہے، کون نیک ہے، کون بد ہے، کون گنہگار ہے اللہ کی نظر میں اللہ کو معلوم ہے۔ بعض بندے نماز پڑھ پڑھ کر کے بھی گنہگار ہوتے ہیں، اور بعض بندے نماز نہیں پڑھتے لیکن وہ بھی اللہ تعالیٰ کی نظر میں کسی عمل کی وجہ سے نیکوکاروں میں شامل ہو جاتا ہے، اللہ کو معلوم۔ ترکی میں سلطنت عثمانیہ میں سلطان مراد چہارم ایک بادشاہ گزرے۔ ان کی عادت تھی کہ وہ رات کے وقت عوام کے درمیان گشت کیا کرتے تھے۔ اسلامی خلفاء جو گزرے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بھی یہی عادت شریفہ تھی کہ وہ رات کے وقت میں مدینے کی گلیوں میں چکر لگاتے اور عوام کا حال معلوم کرتے کہ کس گھر میں کیا پریشانی ہے، کس گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ تو اسلامی حکمرانوں کی یہ عادت تھی کہ وہ عوام اور رعایا کی حالتوں کو معلوم کیا کرتے تھے۔ تو اسی طریقے سے سلطان مراد اپنے وزیر کو لے کر رات میں گشت کے لیے نکلے کہ آج دیکھا جائے کہ لوگوں کی زندگی کیسے گزر رہی ہے۔ جاتے جاتے ایک جگہ سے گزرے تو دیکھا کہ ایک شخص، دور ہی سے دیکھا کہ ایک شخص کوئی لیٹا ہوا ہے۔ وہاں گئے، پھر بھی وہ جاگا نہیں، اپنے شکل و صورت بدل لی تھی، بھیس بدل لیا تھا، اس کو ہلایا تو وہ کچھ بھی حرکت نہیں کر رہا ہے۔ جب غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ مردہ ہے، مر چکا ہے۔ اب سلطان مراد بادشاہ وہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ یہ آبادی ہے اور یہ پتہ نہیں کب سے پڑا ہوا ہے، ابھی تک لوگوں نے اس کو اٹھایا نہیں، اس کو نہلایا نہیں، کفن دفن نہیں کیا، کیا بات ہے؟
تو جب سلطان مراد اس کے پاس کھڑے ہوئے تو اور بھی لوگ آ گئے، تو بادشاہ نے اپنی شکل و صورت بدل لی تھی، پوچھا کہ بھائی یہ آدمی کون ہے؟ یہ تو مر گیا ہے، ابھی تک لوگوں نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، اٹھایا نہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ یہ بہت ہی گنہگار شخص ہے اور اس کو ہم لوگ نہیں نہلائیں گے، زندگی میں اس نے بہت گناہ کیے تھے۔ اب وہ شخص سلطان مراد جو تھا اس نے کہا کہ اچھا گنہگار تو تھا، لیکن کیا یہ امت محمدیہ میں شامل نہیں ہے؟ کیا یہ اللہ کا بندہ نہیں ہے؟ یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہے۔ تو کہا کہ پھر ان کو اٹھاؤ۔ چنانچہ ان کو اٹھایا گیا اور کہا کہ اس کا گھر کہاں ہے وہاں لے کر چلو۔ تو ان کے گھر کو پہنچایا گیا، سارے لوگ پہنچا کر چلے گئے، بادشاہ اور اس کے وزیر وہاں رک گئے۔ ان کی بیوی کو معلوم ہوا، وہ رونے لگی۔ تو انہوں نے، بادشاہ نے اپنی شکل و صورت بدل کر وہاں پہنچے تھے، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو عورت روتی ہوئی کہی کہ یہ میرے شوہر سرتاج ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے آخر زندگی میں کیا کیا تھا کہ آج انہیں لوگ ہاتھ لگانا مناسب نہیں سمجھتے ہیں، ان کو تجہیز و تکفین کرنا نہیں چاہتے، انہوں نے زندگی میں کیا کام کیا تھا؟ تو ان کی بیوی روتی ہوئی کہنے لگی کہ اے بادشاہ سلامت، یہ میرا شوہر سرتاج ہیں، لیکن میں گواہی دیتی ہوں کہ یہ نیک آدمی تھے۔ تو کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ لوگ باہر ان کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ بہت گنہگار ہے اور آپ کہہ رہی ہیں کہ بہت نیک تھے، آخر ماجرا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ان کی بیوی نے، جب وہ بادشاہ اپنی شکل و صورت کو ظاہر کر دیا اور کہا کہ دیکھو میں بادشاہ سلطان مراد ہوں اور میں ان کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے ان کو لے کر آیا ہوں، اس لیے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے کیا کیا تھا کہ لوگ ان کے خلاف بولتے تھے۔ تو ان کی بیوی کو ہمت ہوئی اور کہی کہ میں بادشاہ سلامت، میں گواہی دیتی ہوں کہ میرے شوہر ایک اللہ کے ولی تھے۔ کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ گھر کے باہر لوگ ان کے خلاف بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہی ہیں کہ اللہ کے ولی تھے؟ تو ان کی بیوی نے دو باتیں کہی۔ ایک بات تو یہ کہی کہ اے بادشاہ سلامت، میرے شوہر شراب خانے جایا کرتے تھے اور شراب جتنے ان کے پاس پیسے ہوتے شراب لے آتے اپنے گھر میں اور کہتے کہ بہا دیتے، نالی میں بہا دیتے اور کہتے کہ چلو آج ہم نے مسلمانوں کے گناہوں کا ذرا سا بوجھ کم کر دیا، میں آج مسلمانوں کے گناہوں سے ایک بوجھ کم کر دیا، جتنی میں نے شراب بہا دی اتنے لوگ گناہ سے بچ جائیں گے، یہ کہا کرتے تھے۔ اور دوسری یہ بات کہی کہ یہ ایک غلط اور بدکار عورت کے گھر جاتے اور ان کو پیسے دے دیتے اور کہتے کہ تم دروازہ بند کر لو، کوئی تمہارے گھر آنا نہ سکے، کوئی نہ آ سکے، اور وہ اپنے گھر پر آ کر کہتے کہ آج میں نے مسلمانوں سے اور لوگوں سے گناہوں کا بوجھ کم کر دیا۔ میں کہتی تھی کہ آپ شراب خانے جاتے ہیں، طوائف خانے جاتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کو انہی میں شامل کر لیں اور کل آپ مریں گے تو کہیں آپ کو لوگ ہاتھ بھی نہ لگائیں، ایسا میں کہتی تھی۔ لیکن وہ اپنی زبان سے کہتے تھے میرے شوہر کہ دیکھنا میری نماز جنازہ وقت کا بادشاہ بھی پڑھے گا، میری نماز جنازہ وقت کے علماء کتب ابدال بھی پڑھیں گے۔ اے بادشاہ سلامت، اگر آپ بادشاہ ہیں تو میں گواہی دے رہی ہوں کہ میرے شوہر جو کہتے تھے وہ سچ کہتے تھے کہ میری نماز جنازہ وقت کا بادشاہ پڑھے گا اور آپ ان کے جنازے پڑھنے کے لیے تیار ہیں، اس لیے میں گواہی دیتے ہوں کہ میرے شوہر اللہ کے ولی تھے۔ میرے دوستو، دنیا میں کسی کا عمل کچھ ہوتا ہے لیکن اللہ کی نظر میں وہ دیکھیے کتنا مقبول ہوتا ہے۔ اس لیے شعبان کے مہینے میں کوئی ایسا عمل کرو کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں تم اللہ کے مقبول بندوں میں شامل ہو جاؤ۔ یہ مہینہ یقیناً ہم گنہگاروں کی بخشش کے لیے ہے، ہم گنہگاروں کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے مالا مال کرنے کے لیے ہے۔ اس لیے اس مہینے میں رہ کر اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ ایک طرف اللہ ہماری تقدیر لکھ رہا ہے، دوسری طرف ہم اپنی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ کریں۔ جو گناہ اب تک ہم سے ہوتے رہے ہیں
ہیں، ان گناہوں سے آپ توبہ کریں، ان گناہوں سے آپ رکنے کی آپ کوشش کریں، انشاءاللہ تقدیر ہماری اچھی ہی لکھی جائے گی۔ اس لیے میرے دوستو، رمضان سے پہلے ہم اپنے اپنے پروگرام کو ٹھیک کر لیں، کاروبار کے طریقے کو، ان کے ٹائم ٹیبل کو، ایک بھی عبادت ہم سے مس نہ ہونے پائے۔ خدا جانے آئندہ یہ شعبان ہمیں ملنے والا ہے یا نہیں، اللہ کو معلوم کہ یہ رمضان ہمیں دوبارہ ملنے والا ہے کہ نہیں۔ ابھی کتنے لوگ ہم سے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ شعبان گزارنے والے تھے اس سال نہیں ہیں، آئے دن ہمارے لوگ ہم سے جدا ہوتے جا رہے ہیں۔ کیا گارنٹی ہے کہ ہم اگلے رمضان اور شعبان میں ہم دنیا میں رہیں گے؟ اس لیے توبہ کریں، توبہ دل سے کریں، صرف زبان سے بچوں کی طرح سے نہ کریں کہ مسجد سے باہر نکلے اور توبہ ٹوٹ گئی۔ دل سے توبہ کریں، اللہ کو حاضر و ناظر رکھ کر توبہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کو توبہ قبول کرنا بہت آسان ہے، اللہ تعالی خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین گنہگار بندہ وہ ہے، اللہ اکبر، دیکھیے خیر الخطائین کا لفظ آیا ہے، بہترین گنہگار، گناہ بھی ہے اور بہترین بھی ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ ایک گنہگار وہ جو توبہ نہ کرے وہ بہت ہی برا ہے، اور بہترین گنہگار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ توبہ کر لینا ہمارے لیے مشکل معلوم ہوتا ہے، لیکن اللہ کو بہت آسان ہے قبول کر لینا۔ ہماری توبہ اللہ تعالیٰ بہت آسانی سے قبول فرماتا ہے۔ اس لیے کسی بھی گناہ کے بعد اس کو کل پر نہ ڈالیں، جیسے ہی گناہ ہو جائے توبہ کر لیں۔ توبہ کس چیز کا نام ہے؟ دل سے ندامت کا، شرمندگی کا اور آئندہ نہ گناہ کرنے کے ارادے کا نام ہے۔ صرف زبانی کہہ لینے سے اللہ تعالیٰ بھی جانتا ہے کہ تم اللہ کو چکمہ دے رہے ہو، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اس لیے صرف بچوں کی طرح سے لفظوں میں توبہ کر لینا کافی نہیں ہے، دل سے توبہ کریں کہ اے اللہ جو ہو چکا ہے اس کو معاف کر دے، آئندہ ہم اپنی زندگی تیری مرضیات کے مطابق گزاریں گے، اس گناہ کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ یقین جانیے اللہ تعالیٰ بہت محبت کے ساتھ، خوشی کے ساتھ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توبۃ نصوح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔